بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل زہرین کچن۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں خوش باش اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دال لوکی کی ریسیپی۔ یہ بہت ہی مزیدار دال ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آدھا کلو دال لی ہے مسور کی۔ یہ لال والی دال ہے، اس کو میں نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے، واش کر کے ابھی آپ کے سامنے دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ پھر یہ میں نے 1 کلو لوکی ہے یہ، اور اس کو اس طریقے سے میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے۔ یہاں یہ 2 چھوٹی پیاز ہیں جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے۔ 1 میڈیم ٹماٹر ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے۔ یہاں حسب ذائقہ نمک استعمال کروں گی۔ 1 کھانے کا چمچہ پسی مرچ ہے۔ 1 کھانے کا چمچہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے۔ 1 چائے کا چمچہ دھنیا پاؤڈر ہے۔ آدھی چائے کا چمچہ گرم مسالہ پاؤڈر ہے، اور آدھی چائے کا چمچہ ہلدی کا ہے۔ جی یہ دال دیکھیں، میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھو کے اچھی طریقے سے 3 دفعہ پانی سے واش کر کے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ اب میں اس میں صرف یہ حسب ذائقہ تھوڑا سا نمک ڈالوں گی، کیونکہ لوکی میں بھی میں نمک کا استعمال کروں گی، اور اس کو ابالنے کے لیے رکھ دوں گی۔ اب یہ دال یہاں ابلے گی، اور میں اتنی دیر میں آپ کو لوکی بنا کے دکھاتی ہوں۔ یہاں میں نے ایک پین میں لے کے اس میں تقریباً 5 سے 6 کھانے کے چمچے آئل ڈالا ہے۔ اس کے بعد اب یہ میں پیاز ڈال دوں گی، اور اس کو لائٹ گولڈن براؤن کروں گی۔ چولہا جو ہے فلیم وہ تھوڑا ہائی ہے، میڈیم ہائی سمجھ لیں۔ یہاں پہ یہ پیاز جو ہے گولڈن فرائی ہو رہی ہے۔ اس میں مسلسل آپ چمچہ چلاتے رہیں، کیونکہ زیادہ ہمیں لال نہیں کرنی ہے، کالی نہیں کرنی ہے، جلانی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک سائڈ سے ہو دوسری سائڈ سے نہ ہو، تو چمچہ چلاتے رہیں تاکہ تمام سائڈ سے ایکول ہو جائے براؤن۔ اب یہ پیاز جو ہے لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے، اچھا کلر اس پہ آنے لگا ہے۔ اب اس وقت میں اس میں یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی، تھوڑا سا فرائی کیا۔ یہ ٹماٹر ڈال دیے، اور اس کو مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس اسٹیج پر ہم یہ مرچیں، دھنیا اور ہلدی، اور یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا نمک ہم نے دال میں شامل کیا تھا، اس لیے آدھا نمک ہم یہاں پہ استعمال کریں گے۔ مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں اس وقت مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن گیا ہے، آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسالہ بھن چکا ہے۔ اب اس وقت ہم یہاں پہ یہ لوکی ڈال دیں گے، اور پانی بھی ڈال دیں گے، تاکہ لوکی جو ہے وہ گل جائے۔ اب اس کو ہم گلنے کے تک کور کر کے رکھیں گے۔ اب یہ گلنے تک کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گی۔ اتنی دیر میں یہاں پہ ہماری یہ دال ابل رہی ہے۔ جب دال ابل جائے گی تو پھر اس کے بعد کا ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے یہاں پہ دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، اور تقریباً تھوڑی دیر میں پوری مکمل طور پہ اچھے سے یہ ہو جائے گی۔ دال جو ہے بہترین طریقے سے یہاں گل بھی چکی ہے۔ یہاں پہ یہ لوکی بھی ہو رہی ہے۔ لوکی میں ابھی جو ہے وہ ہلکی سی کسر ہے، ابھی گلی نہیں ہے پوری اچھی طریقے سے، اور پانی بھی ابھی اس میں ہے۔ جب یہ لوکی اچھی طریقے سے گل جائے گی تو پھر میں اس کو دال میں شفٹ کر دوں گی، اور ابھی تقریباً میں اس کو 10 منٹ مزید کور کر کے پکاؤں گی۔ اس وقت میں اس میں 2 ہری مرچیں بھی ڈال رہی ہوں۔ یہ میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں، تھوڑی سی چٹپٹی ہوگی، مزہ آئے گا کھانے میں۔ اور دال چاول کے ساتھ آپ کھائیں یہ دال،
چاولوں کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے، روٹی کے ساتھ کھائیں تو بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جس کو دال چاول نہیں پسند۔ دال چاول تو ہمارے سمجھ لیں پاکستان کی قومی ڈش ہے ایک۔ کوئی بھی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی بھی بڑا چھوٹا، ہر ایج کا انسان جو ہے وہ دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ہاں تو یہاں پہ اب ہماری دال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے کتنی سافٹ، یہ دیکھیے کتنی سافٹ ہے۔ اس وقت میں نے جو فلیم ہے وہ بھی آف کر دیا ہے۔ دال کمپلیٹلی ہو چکی ہے، اور دوسری طرف یہاں پہ یہ لوکی بھی جو ہے وہ اچھے سے ہو گئی ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ لوکی کا بھی فلیم ہم آف کر دیں گے، اور اس لوکی کو میں دال میں شفٹ کر دوں گی۔ اب میں اس کا مکس کر دوں گی۔ یہ دیکھیے دال کا کتنا خوبصورت کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کر دیا۔ اب میں یہاں پہ، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ دال کو آپ کو پتلا کتنا کرنا ہے، کتنا گاڑھا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا پتلا کروں گی۔ میں اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال رہی ہوں۔ میں اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں، مکس کروں گی، اور تقریباً اس میں ایک ابال آنے تک اس کو مزید پکاؤں گی۔ آپ جتنا گاڑھا رکھیں، جتنا پتلا رکھیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ ویسے چاولوں کے ساتھ اکثر پتلی دال ہی اچھی لگتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ بھگار کی تیاری کر رہے ہیں، اور بھگار کے لیے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے، آدھا چائے کا چمچہ زیرہ ہے، 5 سے 6 ثابت مرچیں ہیں، اور 5 سے 6 عدد کڑی پتے کے ہیں۔ یہ بھگار کے لیے آئل لے رہی ہوں میں، تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچے۔ اس کو گرم ہونے دوں گی۔ یہاں پہ میں دال میں یہ ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں۔ دال کمپلیٹ ہو چکی ہے، میں نے فلیم آف کر دیا ہے اس کا، اور دوسری طرف ہم بھگار دے رہے ہیں۔ بھگار کے لیے یہ آئل گرم ہو گیا ہے، اس میں میں نے یہ پیاز ڈال دی، اور میں اس کو گولڈن کر لوں گی۔ اب اس پہ میں یہ باقی چیزیں بھی بھگار کی ڈالوں گی، اور اس کو بھی فرائی کر لوں گی۔ یہ بھگار ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو اٹھا کے دال میں ڈال دوں گی۔ اب یہ دال میں آپ کو ڈش میں نکال کے دکھاتی ہوں۔ بہترین، مزہ ہی آ جائے گا دال چاول کھانے والوں کو، تو زبردست بنی ہے۔ جو اس کا ہے نا وہ تو اس میں 4 چاند لگا رہا ہے۔ یہ دیکھیں مزیدار دال لوکی تیار ہے۔ اس کو آپ بنائیں اور میری ریسیپی سے بنائیں، انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے آپ سے اگلی کسی نئی اور اچھی اور بہترین ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔